السلام علیکم، میں ہوں ردا فاطمہ، این سے ناول کی وائس آرٹسٹ۔ مزید مزے کی ناولز پڑھنے کے لیے این سے ناول کی آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ انت الحیات از کلم صدیقی۔ آخری بار تم پہ آیا تھا، پھر میرے ہاتھ دل نہیں آیا۔ امن نے حیرت سے پوچھا، کیسی شرط؟ مجھے ڈیل منظور ہے اگر تمہارے آفس کے سارے ورکر میرے آفس وزٹ کرنے آئیں تو۔ عجیب، یہ کیسا ڈیمانڈ ہے؟ ابرار نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہیں بھی آنا پڑے گا، بولو منظور ہے؟ حیات فوراً بیچ میں کود پڑی، خوشی سے چہکتی ہوئی بولی، ہاں ہاں ٹھیک ہے، حیات آئے گی اور سب کو لے کر آئے گی، گویا پیکنگ کا اعلان ہو گیا ہو۔ امن اب حیات کو ایسے گھور کے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، یہ تم نے کیا کر دیا؟ مگر حیات کے چہرے پر تو مکمل معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ ابرار نے جیب سے ایک گولڈن کارڈ نکالتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، یہ لے میرے آفس کا انٹری کارڈ، اور ہاں میں انتظار کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے ابرار لمبے لمبے قدموں سے باہر نکل گیا۔ امن نے حیات کی طرف پلٹ کر جھنجھلاہٹ سے کہا، تم اکیلی ہی چلی جانا۔ حیات نے معصوم بن کر کہا، کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اتنی چھوٹی سی تو شرط رکھی ہے اس نے۔ امن نے غصے سے کہا، تمہیں بھی پتا ہے میرے آفس میں کتنے ورکرز کام کرتے ہیں؟ یہ جو تمہیں 2-4 لوگ نظر آ رہے ہیں بس یہی نہیں ہے۔ ہاں تو سب کو کون لے جا رہا ہے؟ بس یہی چند لوگ چلیں گے۔ وہ سامنے کام کرتے اندر کے ورکرز کو کون لے کر جا رہا ہے؟ اور کام کون کرے گا؟ ایک دن پورا آفس بند رکھیں کیا؟ امن نے غصہ کیا۔ حیات نے ہنوز بے فکری سے کہا، ہاں تو جیسے یہ کوئی بڑی بات نہ ہو۔ امن نے تیزی سے کہا، پاگل! یہ کہہ کر غصے سے پلٹا اور لمبے قدموں سے واپس اپنے کیبن میں چلا گیا۔ امن کیبن میں داخل ہوا، غصے اور الجھن میں گھومتے ہوئے ایک دم رکا۔ ویٹ اے منٹ، ابرار تو صرف ایک ہی کارڈ دے کر گیا ہے، تو اس کا مطلب سب ایک ساتھ جانا پاسبل نہیں۔ ہاں کیوں نہ میں 2-2 کے گروپ بنا دوں، کام کا بھی حرج نہیں ہوگا اور ابرار کی شرط بھی پوری۔ امن نے سوچا اور پھر فوراً انٹرکام اٹھایا، نتاشا فوراً کیبن میں آؤ۔ چند لمحوں بعد نتاشا کیبن میں حاضر ہو گئی۔ نتاشا سب کو اطلاع دے دو، کل سے ابرار کے آفس کا وزٹ ہوگا، لیکن 2-2 بندوں کا جوڑا بنا کر بھیجیں گے، سمجھ گئی؟ نتاشا مسکراتے ہوئے کہا، جی سر سمجھ گئی۔ اب نتاشا باہر آئی اور سب کے سامنے اعلان کیا، اٹینشن ایوری ون، باس کا حکم ہے کہ کل سے سب ابرار سر کا آفس وزٹ کریں گے، لیکن 2-2 کے جوڑے میں۔ سب اپنے پیئر ڈیسائیڈ کر لیں اور وقت پر تیار رہیں۔ یہ سنتے ہی آفس میں ہلچل سی مچ گئی۔ ایک امپلائی لڑکے نے پاس بیٹھے دوسرے لڑکے سے کہا، یار یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب ابرار سر کا آفس وزٹ، وہ بھی ہم سب؟ چہرے پر حیرانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ پتہ نہیں، مجھے بھی یقین نہیں آ رہا، ایک امپلائی لڑکی نے کہا۔ تم لوگ یقین کرو نہ مجھے فرق پڑتا ہے نہ باس کو، بس اب پیئر بنا لو اور میرے پاس آ کر نام لکھوا دو۔ یہ کہہ کر نتاشا اپنے کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ دوسری امپلائی لڑکی نے منہ بناتے ہوئے کہا، عجیب ہے یہ بھی، ہر وقت ہی ایسی باتیں کرتی ہے، ہر وقت اتراتی پھرتی ہے۔ دوسرے امپلائی لڑکے نے اس لڑکی کی تحقیق کی اور کہا، ہاں اس سے تو حیات ہی بہتر ہے، اس کے اندر تو پتہ نہیں کتنا ایٹیٹیوڈ بھرا ہوا ہے، جیسے کوئین ہو کہیں کی، اوور ایکٹنگ کی چلتی پھرتی دکان۔ بس کرو تم لوگ، ابرار سر کے آفس جانے کی تیاری کرو۔ ایک اور امپلائی لڑکی نے کہا، میں نے سنا ہے ابرار سر کا آفس بہت ماڈرن ہے اور وہاں کام کرنے والے بھی بہت اسٹائلش ہوتے ہیں۔ دوسری امپلائی لڑکی نے کہا، جس نے تھوڑی دیر پہلے انفارمیشن دی تھی ابرار کے آفس کی، اور وہاں پر ہمارے آفس کی طرح یہ عجیب رولز نہیں ہے کہ صرف شلوار قمیض پہننا ہے یا میک اپ منع ہے۔ اب اس لڑکی کے ساتھ والے امپلائی لڑکے نے کہا، تو کیا تم لوگ یہاں کام کرنے آ رہی ہو یا فیشن ویک پر پارٹیسپیٹ کرنے؟ اس لڑکی نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، تم چپ چاپ اپنا کام کرو، رہنے دو بھائی، یہ لڑکیاں ہیں، برائی ان کی فطرت میں ہے، کرنے دو مزے۔ دوسرے امپلائی لڑکے نے کہا، جس پر سارے امپلائی لڑکے کی دانت باہر آ گئی اور لڑکیاں غصے سے ان سب کو گھورنے لگیں۔ ایک مہینہ گزر چکا تھا، ابرار کے آفس کا دورہ تقریباً پوری ٹیم کر چکی تھی۔ سب واپسی پر بس تعریفیں ہی لے کر آئے تھے، اسٹائلش لوگ، کیفے جیسا لاؤنج، میوزک والے کیبنز اور آرام دہ ماحول، مگر حیات اب تک نہیں گئی تھی۔ ابرار کے آفس باقی سب جا چکے تھے، ایک دن مایا اور زاویار، دوسرے دن نتاشا اور زارا، اور ایسے ہی 2-2 کر کے ورکر سب کا پیئر نتاشا نے بنایا تھا، اور ایسا کہ 2 بننے جائیں تو آفس کا کوئی کام نہ رکے، کوئی حرج نہ ہو، اسی لیے زارا اور مایا کو بھی الگ الگ دن بھیجا تھا تاکہ ایک ریسیپشن جائے تو دوسری آفس میں موجود ہو، اور حیات اس کا تو پیئر ہی نہیں بن پایا تھا، اور حیات جائے نہ، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ وزٹ کرنے والے لوگوں سے جتنی تعریف سن چکی تھی حیات نے کہ اب تو حیات کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جلدی سے بس اڑ کر ابرار کے آفس پہنچ جائے۔ حیات نے گہری سانس لی جیسے خود کو حوصلہ دے رہی ہو، پھر وہ آہستہ سے اٹھ کر امن کے قریب گئی۔ اس کے چہرے پر وہی مشہور حیات اسپیشل معصومیت جس کے آگے بڑے بڑے دل ہار جاتے تھے۔ ایک بات سنیں، حیات نے نرمی سے کہا۔ امن نے بغیر نظریں ملائے سنجیدگی سے کہا، ہاں۔ حیات نے تھوڑی نرمی سے بولی،
وہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ سب تو ابرار کے آفس جا چکے ہیں، صرف آپ ہی رہ گئے ہیں، تو آپ نہیں جائیں گے؟ امن نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا جیسے اس کی بات میں کوئی گہری سازش تلاش کر رہا ہو، پھر وہ نظریں ہٹا کر بولا، اس نے مجھے بلایا ہے؟ حیات نے ہونٹ تھوڑے سکیڑتے ہوئے آنکھیں پھیلائیں اور ہلکے سے حیران ہو کر کہا، آفس کے سب لوگوں میں آپ بھی شامل ہوتے ہیں، شاید آپ کو بھی جانا چاہیے تھا۔ میں نہیں جا رہا، امن نے صاف صاف کہا۔ حیات نے اس کے سامنے ایک قدم اور بڑھایا، ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھے، پھر وہ تھوڑا سا جھکی، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور چہرے پر بچپن جیسی معصوم سی مسکراہٹ لیے بولی، چلے جائیں نا۔ امن نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، وہی بچکانہ انداز، وہی ہستی آنکھیں اور وہی چلاک معصومیت جو صرف حیات کے پاس تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ جیسے کسی اور ہی دنیا میں چلا گیا، لیکن وہ امن تھا، اتنی آسانی سے گھائل ہو جانے والوں میں سے نہیں۔ تم کیوں مجھے اتنا فورس کر رہی ہو؟ بس ایسے ہی۔ امن کی نظریں اس پر ٹک گئی، وہ اس کے انداز، لہجے اور چہرے کے تاثرات کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حیات، مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے، اب صاف صاف سچ بولو، حیات نے چپتے ہوئے انداز میں کہا۔ ویسے آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ انسان ہیں بھی یا نہیں؟ کیونکہ مجھے نہیں لگتا آپ انسان ہیں۔ امن کا چہرہ ساکت ہو گیا، ایک پل کو تو وہ حیران رہ گیا، پھر آنکھیں تنگ کی اور سنجیدگی سے بولا، بات مت گھماؤ حیات، سیدھا جواب دو۔ حیات نے ہنکار بھرا اور ناک چڑھاتے ہوئے بولی، میں بات نہیں گھما رہی، سچ میں آپ مجھے روبوٹ لگتے ہیں۔ امن نے سنجیدگی سے کہا، اور تمہیں پتہ ہے تم مجھے کیا لگتی ہو؟ حیات نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی جیسے کسی بڑے انکشاف کے انتظار میں ہو۔ کیا؟ امن نے گردن تھوڑی جھکائی، ہونٹوں میں مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، پاگل اور دماغ سے خالی۔ حیات کی آنکھوں میں فوراً چنگاریاں سی لپک گئی، اور آپ واہیات پرانی جو ہمیشہ دوسروں پر حکم چلاتے ہیں۔ امن نے اب سنجیدگی سے کہا، اب تمہارا ہو گیا ہو تو بتاؤ گی؟ حیات نے ناک چڑھائی، منہ بنایا اور بچوں کی طرح پیر پٹکتے ہوئے بولی، ہاں میں کچھ بھی نہیں بتا رہی، اور ہر بات کا جواب دینا میری ڈیوٹی نہیں، اور ہاں میں جا رہی ہوں ابرار کے آفس، آپ کو نہیں جانا مت جائیں۔ ہاں ہاں جاؤ، ہاں ہاں جا رہی ہوں۔ حیات غصے سے دروازے کی طرف مڑی اور وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ حیات دل میں سوچتے ہوئے، اب کیا کروں؟ ایک تو یہ خڑوس انسان مجال ہے جو میری کوئی بات آرام سے مان لے، میں نے اتنی محبت سے کہا بس ایک بار ساتھ چلنے کو، لیکن نہیں، جناب کو تو ہر وقت ایٹیٹیوڈ دکھانا ہوتا ہے۔ واہیات پرانی کہیں گے۔ وہ خود ہی بڑبڑا رہی تھی، اب اکیلے کیسے جاؤں؟ ابرار کے آفس سب جا چکے ہیں اور میں اکیلی۔ ابھی وہ الجھی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک اس کے بیگ میں رکھا فون بجا، اسکرین پر جگمگاتا نام نظر آیا، امایا کالنگ۔ حیات نے جلدی سے کال ریسیو کی۔ ہائے، اوئے کہاں ہے تو؟ امایا کی ہمیشہ کی طرح شوخی آواز سنائی دی۔ حیات نے چڑ کر کہا، تیرے ولیمے میں ہوں۔ تو پھر تیرے باس نے آج بھی ذلیل کر دیا تجھے؟ دوسری طرف امایا ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ ان کے بارے میں بات مت کر، حیات نے غصے سے کہا۔ اچھا خیر، بتا کیا کر رہی ہے؟ اگر فارغ ہے تو ہم کہیں گھومنے چلتے ہیں نا؟ گھومنے؟ امایا نے بچوں جیسی خوشی سے کہا۔ ہاں گھومنے۔ حیات نے دل میں سوچا، گھومنے کیسے جاؤں؟ مجھے تو ابرار کے آفس بھی جانا ہے، لیکن اکیلے نہیں، ہرگز نہیں، اور اس اکڑو انسان کے ساتھ جانا تو ویسے بھی فالتو ہے۔ پھر اس کی آنکھوں میں ایک شریر چمک آئی، ہاں کیوں نہ امایا کو ساتھ لے جاؤں؟ ویسے بھی وہ فرق ہے، باتونی ہے، ابرار کے آفس میں بور نہیں ہونے دے گی، پھر وہاں سے کسی اور جگہ نکل جاؤں گی اس کے ساتھ، دو کام ایک ساتھ۔ بریلینٹ حیات، بریلینٹ۔ حیات جلدی سے بولی، ہاں چلو، ویسے بھی بور ہو رہی ہوں، ایک جگہ جانا ہے، وہاں سے نکل کر چلیں گے پھر کہیں اور۔ اوہو، کہیں جانا ہے؟ کون سی جگہ؟ بس ایک فارمل سی جگہ ہے، بتاتی ہوں جب پہنچیں گے، تیار ہو جا، میں لینے آ رہی ہوں۔ امایا نے حیرت سے کہا، اتنی جلدی؟ ہاں، اور تھوڑے اچھے کپڑے پہننا، مجھے آفس کا ایک کام ہے، اس کے بعد گھومنے چلیں گے۔ اوکے، تو تھوڑے اچھے کپڑے پہننا۔ اوکے، تو ٹینشن نہ لے، بس جلدی آنا۔ ہاں، اوکے، میں انتظار کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، اب بائے۔ اوکے بائے، اور کال کٹ گئی۔ میں جا رہی ہوں، وہ زارا کے پاس آتی کہا۔ زارا نے سر اٹھا کر چونکتے ہوئے پوچھا، کہاں؟ ارے آج میری باری ہے نا ابرار کے آفس جانے کی، زارا نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ اچھا، آپ اکیلی جائیں گی؟ حیات نے ہلکا سا مصنوعی تبسم چہرے پر سجاتے ہوئے کہا، ہاں بندے ختم ہو گئے ہیں، اب کس کو لے کر جاؤں؟ تو آپ بوس کے ساتھ نہیں جا رہی؟ نہیں، انہیں نہیں جانا ہے، اس لیے میں اکیلی جا رہی ہوں، اگر بوس پوچھے تو بتا دینا، ٹھیک ہے، اب بائے۔ زارا نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے روکنے کی کوشش کی، ارے میم سنیں تو صحیح۔ مگر حیات نے سنے بغیر ہی تیز قدموں سے دروازے کی جانب رخ کیا۔ دروازہ کھلا اور وہ نکل گئی۔
حیات ابھی اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی. چند لمحے گزرے پھر دروازہ آہستگی سے کھلا. بی بی جی آپ اس وقت خیریت؟ آپ تو ہمیشہ دیر سے آتی ہیں نا. ہاں ہاں ابھی بس کپڑے چینج کرنے آئی ہوں پھر چلی جاؤں گی. اچھا آپ کے لیے جوس لاؤں؟ حیات اپنا بیگ کو صوفے پر پھینکتے ہوئے نرمی سے مسکرائی. نہیں آئس کریم لے آنا. اوکے بی بی جی. وہ پلٹ گئی اور حیات آہستہ سے چلتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی. دروازہ بند ہوتے ہی وہ گہری سانس لیا. شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا عکس دیکھا. بال ذرا بکھرے ہوئے مگر ہونٹوں پر وہی ہلکی سی مسکراہٹ. کچھ دیر بعد تیار ہونے کے بعد اس نے خود کو آئینے میں دیکھا. آج اس نے ایک نہایت خوبصورت شلوار قمیض کا انتخاب کیا تھا. ہلکے خاکی رنگ کی قمیض جس پر باریک سنہری دھاگوں سے نفیس کڑھائی کی گئی تھی اس کی شخصیت کو ایک پروفیشنل مگر دلکش انداز دے رہی تھی. قمیض کا سیدھا کٹ، کلائی تک آستینے، گلے میں ہلکی سی امبرائڈری، سب کچھ انتہائی سادہ تھا. اس کے ساتھ ہم رنگ سیگریٹ پینٹ اور ملائی کپڑے کا دوپٹہ جس کے کناروں پر نازک لیس لگی تھی پورے لباس میں نفاست کا تاثر پیدا کر رہا تھا. پاؤں میں نیوڈ ہیلز، کلائی میں ایک گھڑی اور کانوں میں چھوٹے سے ایسٹڈ، بالکل ویسا سٹائل جو آفس کے ماحول کے لیے شاندار اور مناسب ہو. ہائے اللہ حیات تو کتنی پیاری لگ رہی ہے. اس نے خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے خود ہی خود کی تعریف کی پھر گھر سے نکل گئی. حیات نے گاڑی میں بیٹھتے ہی مایا کو کال ملائی. اوئے تو تیار ہے نا؟ میں نکل گئی ہوں بس راستے میں ہوں. پچھلی 1 گھنٹے سے تیار بیٹھی ہوں جلدی آ. دوسری طرف سے مایا کی آواز سنائی دی. ہاں ہاں بس آ رہی ہوں جلدی. اور کال کٹ ہو گئی. امایا اپنے گھر کے گیٹ کے باہر کھڑی تھی. بال کھلے، ہلکا سا میک اپ، نیلے رنگ کی لانگ سکرٹ اور اوپر سفید شرٹ اور ہاتھ میں اپنا چھوٹا سا بیگ. جیسے ہی حیات کی گاڑی سامنے رکی اس نے ناک چڑھاتے ہوئے فوراً بولنا شروع کر دیا. آ گئی میڈم. مجھے اتنی جلدی تیار کروا کے خود پورے آدھے گھنٹے لیٹ آئی ہو. حیات دروازہ کھولتے ہوئے کہا. ہاں نا گھر چلی گئی تھی کپڑے چینج کرنے. امایا نے تیز لہجے میں کہا. تو تمہارا مطلب کہ تم آفس میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی ہو؟ حیات نے سیدھے بیٹھتے ہوئے ناک اونچی کر کے کہا. آفس میں ایسے کپڑے تھوڑی پہنتی ہوں، وہاں تو فراک پہنتی ہوں. امایا نے آنکھیں پھیلا کر کہا. تو ابھی چینج کیوں کیا پھر؟ حیات نے اکڑتے ہوئے کہا جیسے کوئی خاص بات بتانے لگی ہو. کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں بلیک روز کمپنی کے باس کی پرسنل اسسٹنٹ ہوں؟ امایا نے مصنوعی حیرت سے کہا. او ہو سچ میں؟ مجھے تو جیسے پتا ہی نہیں تھا. آنکھیں گھماتے ہوئے ہنسی. حیات نے نہ بناتے ہوئے کہا. اب پتا چل گیا نا؟ تو اس سے کپڑوں کا کیا لینا دینا؟ حیات نے گردن اکڑا کر کہا. میں بلیک روز کے باس کی اسسٹنٹ ہوں تو ایسے ہی کپڑے پہن کے چلی جاؤں؟ ذرا سی عزت کا بھی تو خیال ہوتا ہے. تو یہ نیک خیال تمہیں آفس جاتے وقت کیوں نہیں آتا؟ بس میری مرضی، تمہیں جانا ہے یا نہیں؟ چلو نا، تم ہی کھڑی ہو کے وقت ضائع کر رہی ہو. ہاں ہاں چلو. دونوں گاڑی میں بیٹھ گئیں اور گاڑی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی. امایا اور حیات اب ابرار کی کمپنی کے باہر کھڑی تھی جہاں ہر چیز اپنی جگہ پر نہایت نفاست اور شان سے سجی ہوئی تھی. شیشے کے بڑے بڑے دروازے، چمکتی ہوئی لائٹس اور سفید ماربل کے فرش. یہ کسی عام دفتر کا منظر نہیں تھا بلکہ یہ کسی لگژری ہوٹل سے کم نہ لگتا تھا. امایا نے حیرانی سے اپنے آس پاس کے ماحول کو دیکھتے ہوئے کہا. ویسے یہ کمپنی ہے کس چیز کی؟ انویسٹنگ کمپنی ہے، حیات نے جواب دیا. تو ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ وزٹ کرنے آئے ہیں. لیکن کیوں؟ کیونکہ وزٹ کرنے آئے ہیں. حیات نے دوبارہ اپنی پہلی بات دہرائی. یہ کوئی گھومنے کی جگہ تو نہیں ہے؟ امایا نے ناگواری سے کہا. ہاں تو ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ وزٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. وہ پھر امایا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر کھینچتی ہوئی لے گئی. جی میم، ریسیپشن گرل نے خوش اخلاقی سے کہا. بلیک روز کمپنی سے آئی ہوں وزٹ کے لیے. او آئیے آئیے. ویسے آپ ہیں کون؟ ریسیپشن گرل نے پوچھا. میں حیات، بلیک روز کمپنی کے باس کی پرسنل اسسٹنٹ ہوں. اچھا میم، آپ تشریف لے جائیے، وزٹ کیجیے. وہ امایا کو لیے آگے بڑھ گئی. امایا نے حیران ہو کر ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا. یہ لڑکیوں کو دیکھو. جیسے جیسے امایا کی نظر وہاں کے امپلائیز پر پڑتی اس کا منہ حیرت سے کھلتا جا رہا تھا. یہاں سبھی سٹائلش اور خوبصورت معلوم ہو رہے تھے. لڑکیاں فل میک اپ میں، سٹائلش برانڈڈ کپڑوں میں، جیسے چاند سے اتری ملائکہ حسن ہو. ہر طرف مہنگے پرفیومز کی خوشبو، ہائی ہیلز کی ٹک ٹک اور مصنوعی مسکراہٹوں کی گونج. ہاں وہی دیکھ رہی ہوں. حیات نے سرگوشی کی جیسے وہ خود بھی اس منظر میں کھو گئی ہو. ابرار کے آفس کا ماحول صرف ایک آفس نہیں لگ رہا تھا، یہ تو ایک خوابناک جنت تھی. ایسی جنت جہاں ہر چہرہ رخ زیبا اور ہر آنکھوں میں خود اعتمادی کی چمک تھی.
یہاں ہر چیز ناپی تولی، ہر قدم ماپا ہوا اور ہر انداز فیشن سے باندھا گیا تھا۔ اس جنت میں خوبصورتی کی ایک ضابط تھی اور معمولی لگنا شاید جرم۔ ابرار کے آفس کے ہر طرف ایک سے ایک حسین لوگ تھے، لڑکیوں کو لے کر لڑکے تک۔ ابرار کا جیسا آفس خوبصورت، ویسے ہی یہاں کے لوگ بھی خوبصورت تھے۔ امایا نے آہستہ سے حیات کی کوہنی کو چھوا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہاں تو ہم جیسے لوگ جیسے غلطی سے آئے ہوں گے۔ ہاں یار، حیات نے سر ہلایا۔ تمہارے آفس میں تو سب مردے بنے ہوئے تھے، اور یہاں دیکھو۔ امایا کو ایک دم سے حیات کے آفس کا منظر یاد آیا جب وہ وہاں گئی تھی۔ ہاں، میرے آفس کے باس جو بڈھے ہیں، حیات نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے ایسے تو نہ بول، اتنے اچھے تو ہیں وہ، اور تجھے نہیں پتا کیا پوری دنیا مرتی ہے ان پر۔ امایا نے حیات کو سمجھانا چاہا، جو ہر وقت اپنے باس کے بارے میں الٹا سیدھا بولتی رہتی تھی۔ حیات نے آنکھیں گھما کر کہا، او اچھا، سچ میں؟ مجھے تو جیسے پتا ہی نہیں تھا۔ امایا نے چمکتی آنکھوں سے کہا، اب میں نے بتا دیا نا۔ جسٹ شٹ اپ، حیات نے منہ پھیرتے ہوئے کہا۔ یہ دونوں اب ریسیپشن کاؤنٹر سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی جب ایک پرکشش شخصیت کا سایہ ان کے سامنے رک گیا۔ دھیمے اور پروفیشنل انداز میں اس نے انہیں مخاطب کیا۔ میم، امایا نے حیات کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ اوئے، اس کو دیکھ، کتنا ہینڈسم ہے نا؟ حیات نے سرسری سا جائزہ لیتے ہوئے ہنوز بے نیازی سے کہا۔ ہاں ہے تو، مگر یہ ہے کون؟ آئے میم، میں آپ کو آفس کا وزٹ کروا دیتا ہوں، لیکن تم ہو کون؟ حیات نے بغور اسے دیکھتے کہا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ میں اس آفس کا مینیجر ہوں۔ او اچھا۔ اس کے لبوں پر ایک مبہوم سا تبسم ابھرا، جیسے ذہن کسی اور کہانی میں الجھ گیا ہو۔ حیات نے دل میں سوچا، اتنا ہینڈسم مینیجر اور ایک میرے آفس کا مینیجر، چچا میاں۔ عجیب، ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کسی پیرالل ورلڈ کے آفس میں آ گئی ہوں۔ یہاں کے لوگ، یہاں کا ماحول، سب کچھ کتنا مختلف ہے، جیسے کسی فلم کا سیٹ ہو۔ ہر چہرہ چمکتا، ہر لباس مہنگا، ہر انداز پرکشش۔ میرے آفس کے تو اکثر لوگ لگتا ہی نہیں زندہ ہیں، اور یہاں تو ہر بندہ جیسے کوئی سپر اسٹار ہو۔ خیر، ایک دن جب میں اپنا ذاتی آفس کھولوں گی نا، تب میں بھی ایسے ہی اسٹائلش بندے رکھوں گی۔ مینیجر کا نرم لہجہ اسے خیالات سے باہر لایا۔ آئے میم، یہ ہماری کور فائنینشیل زون ہے۔ جی چلیں، حیات نے ہلکا سا سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اب تو مزہ آئے گا۔ حیات نے دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بس ڈرامہ مت کریٹ کرنا تم۔ اللہ حافظ، آپ سے ملتی ہوں کسی اور ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آگے کے پارٹ کے لیے این سے ناول کو سبسکرائب کریں اور انتظار کریں۔